بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں بات کر رہا تھا پردے کی، اور اسلام کے اندر اخلاقیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہوا گناہ وہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم اور رحمان ہے۔ نماز نہیں پڑھی، خدا کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اور ہم نے خدا سے معافی مانگی تو خدا معاف کر سکتا ہے۔ لیکن کہا گیا کہ انسانوں کا کیا ہوا گناہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا، اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ تو اگر یہ بات کو ہم سچ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زندگی ہم نے گزاری اور اس زندگی کے اندر ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ہمارے تعلقات کیسے رہے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا ہے، وہ زیادہ اہمیت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن کسی کا دل توڑا ہے تو وہی معاف کرے گا، تب اللہ معاف کرے گا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے گناہ مت کرو، انسانوں کے دل مت توڑو، انسانوں کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچاؤ، انسانوں کے ساتھ بے ایمانی مت کرو۔ یہ ساری اخلاقیات کی باتیں کہ انسانوں کے ساتھ غصے میں بھی بات نہ کرو، تکبری کے عالم میں بھی بات نہ کرو، اور یہ ظاہر مت کرو کہ تم اس سے بہتر ہو۔ تو قرآن کے اندر بہت ہی زیادہ آیتیں اور بہت زیادہ سورے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہے، شاید اس لیے بھی کہ ہر انسان اگر دوسرے انسان کی عزت کرتا ہو، ہر انسان دوسرے انسان کے کام آتا ہو، ہر انسان دوسرے انسان کے دل کو خوش کرتا ہو، تو اللہ کی یہ کائنات جنت نما بن جائے گی، جنت نما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اسی لیے بنائی کہ یہ انسانوں کے لیے جنت بنے، لیکن ہمارے کرداروں کی وجہ سے، ہماری عادتوں کی وجہ سے، ہمارے تکبر کی وجہ سے ہم نے اس دنیا کو جہنم نما بنا دیا۔ اس لیے کہ اللہ سے تو سب معافی مانگتے ہیں، سب دعائیں کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد وہ انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، تو خدا کو تو چھوڑو، انسان کو بھی دیکھ کر کبھی کبھی اس کا بھی دل لرز جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ ایسا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی رائے دیتے ہیں کہ ایسا سلوک تو اس انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے مالک اپنے نوکر کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کیا قرآن کے عین مطابق وہ نوکروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے؟ جاگیردار جو ہے کیا وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ اسی طرح بڑے بڑے زمیندار اپنے کسانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی کسی سے آگے بڑھ جائے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام بڑا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر کوئی انسان بڑا نہیں بن سکتا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت دی ہے تو بجائے یہ کہ شکر کرے، بجائے یہ کہ شکرانے کا سجدہ کرے، اگر وہ انسان دوسرے انسانوں پہ ظلم کرے گا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب سے ڈرا کرو، پھر
اللہ کے غضب سے ڈرا کرو، اور کہتے ہیں کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں جو اہم ترین چیز میں نے بتائی تھی وہ تھا پردہ، عیبوں پہ پردہ ڈالنا۔ جتنی بھی انسان کے اندر خوبیاں ہیں، جو بھی انسان اچھے اعمال کر سکتا ہے، اور جس طرح سے بھی انسان دوسرے انسان کو خوش رکھ سکتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین جو کام ہے وہ انسانوں کے نقص پر، انسانوں کی کمزوری پر، اور انسانوں کے اندر جو برائی ہے اس پہ پردہ ڈالنا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے سوالات لوگوں سے کرتے تھے کہ جس سے اخلاقیات ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سارے واقعات، یعنی انسانوں سے محبت تو الگ بات ہے، لیکن رسول کی ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ رسول نے جانوروں سے کتنی محبت کا اظہار کیا، پرندوں سے کتنی محبت کا اظہار کیا۔ کسی نے اگر پرندوں کو تکلیف دی ہے تو رسول نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ تو انسان تو بہت اونچی چیز ہے۔ تو حضور اکرم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو بلایا اپنے دربار میں، اپنے حضور میں، اور اس سے کہا کہ فرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پہ بہت زیادہ نعمتیں اور رحمتیں اتارتا ہے، بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے، بہت زیادہ برکاتیں دیتا ہے، اس کے شکر کے طور پر آپ کیا کرو گے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر نچھاور کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سر تسلیم خم کروں گا، اور اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاروں گا۔ رسول اللہ نے اس کو دعائیں دی۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کو بلایا اور یہی سوال کیا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ پہ یہ رحمتوں کی بارش کرے اور مجھے طاقتور بنا دے، جوراور بنا دے، تو میں ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام روشن کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلا دوں گا، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ ٹھیک ہے، حضور نے اس کو بھی دعائیں دی، اس کو بھی بھیجا۔ تیسرے کو بلایا، بھئی آپ بتائیں، آپ کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری برکاتیں آپ کو دیں، تو آپ اس کا شکر کیسے کریں گے؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ مرتبہ، یہ مقام مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحمتوں کی بارش کرے، تو میں اپنا سارا خزانہ، اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دوں گا، میں قربان کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، اور حضور نے اس کو بھی دعائیں دی اور رخصت کیا۔ پھر چوتھے صحابی کو بلایا، اس کو بولا، اس کو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا شکر کس طرح سے ادا کرو گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو تم پر ہے اس کا شکر تم کس طرح سے ادا کرو گے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو پتہ نہیں کہ میں کیسے شکر ادا کروں گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں شکر اس طرح سے ادا کروں گا کہ اگر کسی کا عیب مجھ پہ ظاہر ہو جائے، کسی کا نقص مجھ پہ ظاہر ہو جائے، تو میں حتم الامکان کوشش کروں گا کہ اس کے عیبوں پہ، اس کی کمزوریوں پہ میں پردہ ڈال دوں۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا شکر بہت ہی عظیم ہے، تمہارا شکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اخلاقیات کی جو بلندی پر جو بات آتی ہے وہ انسانوں سے محبت کی بات آتی ہے، انسانوں سے نفرت کی بات نہیں آتی۔ انسانوں کو عزت دینے کی بات آتی ہے، انسان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی بات نہیں آتی۔ جہاں کہیں بھی کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اور کسی بھی خاندان کے اندر کوئی نقص اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے عیب نکالوں، میں کسی کی کمزوری بیان کروں تو لوگوں کو میرا عیب بھی پتہ چل جائے گا، اور اس میں سب سے بڑا عیب ہے وعدہ خلافی، وعدہ خلافی۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اگر جو رحمتوں سے نوازا ہے تو ان رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے میں لوگوں کے عیبوں پر، لوگوں کی نقص پر، لوگوں کی خامیوں پہ پردہ ڈالوں، نہ صرف پردہ ڈالوں بلکہ ہر طرح سے اس کی مدد کروں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی انسان کی معراج ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے جو حکم ہے، جو فرمان ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے انسانوں کے لیے محبت پیدا کرے اور انسانوں کا احترام کریں۔ ورنہ جیسے میں نے کہا کہ میں کسی کو ذلیل کروں گا تو ظاہر ہے کسی انسان کی بد دعا مجھے بھی لگے گی اور میں بھی ذلیل اور خوار ہوں گا، کیونکہ زندگی میں کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج اگر میرے پاس شان و شوکت ہے، آج میرے پاس اگر دولت ہے، آج میرے پاس اگر طاقت اور قوت ہے، کل کا کیا پتہ کہ میں در در کا بھکاری بن جاؤں، میں ایک پل کے لیے ترستا رہوں، ایک دانے کے لیے میں ترستا رہوں، کیا پتہ۔ یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب کے سب گئے، بڑے بڑے سکندر آئے دنیا فتح کرنے کے لیے، وہ بھی خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی اس دنیا کے اندر آ کر ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور آخرت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، آخرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ جو ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں یا انسانوں کی بات کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ میں بات کروں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اگر کوئی دوسرے موضوع پر مجھ سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھے جو آپ سجیشن ہے، کمنٹس ہیں، اس کے اندر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔